فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یہ قرآن کریم کی فکرے ہیں، یہ کسی کی روایت نہیں ہے، یہ کسی کی تاریخ نہیں ہے، یہ کسی کی حدیث نہیں ہے۔ اس کے بارے میں شک و شبہ کی گنجائش لا رائب فیہ، اس کتاب کی آیت کریمہ ہے۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ پہلا جملہ ہی بہت سخت ہے جناب علی۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ، فَنَجْعَلْ۔ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے کلچر میں، ہماری تہذیب و ثقافت میں بھی کچھ بہت زیادہ سمجھے ہوئے لوگ ہیں جو ضرورت سے زیادہ سمجھ ڈال رہے ہیں۔ وہی کہتے ہیں کہ میں کیا ضرورت پڑی ہے لعنت وعنت کی بات کرنے کی، مت کیا کیجیے ان باتوں کو، کہتے ہیں نا۔ لیکن قرآن نے کیا اصول پیش کیا؟ قرآن نے یہ اصول پیش کیا ہے کہ جناب عالی جو جس لائق ہے اسے اسی لائق کہنا اور رکھنا چاہیے، بالخصوص اس مرحلے میں کہ جب وہ حق کے مقابلے میں آتا ہے، جب وہ انکار حق کرنے لگے تو پھر اسے اس کا اوقات بتانا کیا ہے؟ لازمی ہے۔ یہ مشیت الہی کی سنت الہی ہے۔ اللہ نے پہلا جملہ کیا استعمال کیا؟ لعنت اللہ، اللہ کی لعنت۔ دوسرا جملہ کیا ہے؟ کس پر؟ کس پر اللہ کی لعنت؟ اور سارے محدثین، سارے مورخین، سارے مفسرین متفق علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو لعنت کا مباہلہ ہونے والا تھا، ایک طرف نصارہ کے علماء تھے اور ایک طرف محمد اور آل محمد تھے۔ یعنی آیہ مباہلہ نے قیامت تک ہمیں یہ دو میسج دے دیے ہیں کہ جو بھی محمد و آل محمد کے مقابلے میں آئے گا، پہلے مرحلے میں لعنت اللہ ہوگا اور دوسرے مرحلے میں جھوٹا ہوگا۔ سلامات پڑھیں محمد آل محمد۔ قرآن کریم میں میں اپنی طرف سے اس میں کچھ نہیں کہا سکتا، قرآن مجید کیا پیش کرنا چاہا ہے تو یہ بہت بڑا میسج اور بہت بڑا پیغام ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں ہمیں ایک اور یہ گارنٹی مل جاتی ہے کہ اگر ہم محمد اور آل محمد علیہ السلام کے ساتھ ہیں، ان کی سیرت پر ہیں، تو ہم پھر جھوٹے نہیں ہیں، پھر ہم کیا ہیں؟ ہم لعنت کے حقدار نہیں ہیں۔ اور لعنت کے بلوم کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں؟ لعنت کے بلوم کیا ہوتا ہے؟ رحمت۔ لعنت کا عکس کیا ہوتا ہے؟ رحمت۔ اور کذب کا بلوم کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ سچ۔ یعنی اب اگر کائنات کو رحمت چاہیے تو محمد و آل محمد تک آنا ہوگا، اور اگر کائنات کو خود کو سچا بنانا ہے تو محمد و آل محمد تک آنا ہوگا۔ جگہ جگہ جو توجہ مبذول کرائی ہے، کبھی فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، کبھی نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اور یہاں تک کہ رسول اسلام کے قریبی ایک چچا کو اللہ نے ایسا ٹانچا، ایسا پچھاڑا کہ ناؤ سے چھوڑا اور ناؤ سے گھر میں چھوڑا۔ تبت یدا ابی لہب، تبت یدا، یعنی اللہ نے یہ میزان پیش کر دی کہ جو محمد کے قریب آئے گا، اگر دور والا ہوگا تو وہ بھی لائق احترام ہو جائے گا، اور جو محمد سے دشمنی کرے گا تو اگر قریب والا بھی ہوگا تو کیا ہوگا؟ تبت یدا ابی لہب کا مصداق ہو جائے گا۔ تو عالم اسلام کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید میں تدبر کرے، تفکر کرے۔ خداوند عالم سے آخری مرحلے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم سبھی کو قرآن مجید کی حقیقی تعلیم پر چلتے رہنے کی توفیق بنائے، اور اس سلسلے میں ہم سے جو کوتاہیاں، جو غلطیاں، جو غلط تھیں، پروردگار انہیں معاف فرما، آئندہ ایسی غلطیاں کرتے رہنے سے محفوظ فرما۔ خدایا ہمارے ظاہر کے ساتھ ساتھ ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما، ہمیں ہمارے اعمال میں اخلاص
इखलास नियत इनायत फरमा, रिया और सुमा से महफूज फरमा। मामूद शान हैदर कदार मोमिनीन और मुसलमानान हकीकी जहां आबाद सबकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। जो परेशान हाल उन सब की परेशानियों को दूर फरमा। जो औलाद उन औलाद सालिहा फरमा। जो बेरोजगार उन बरसरे रोजगार फरमा। जो बेरोजगार उनके रोजगार में तरक्की फरमा। जो मकरूज हैं उनके कर्जों को अदा फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला व आजिला इनायत फरमा। जो हज ज़ियारत के मुश्ताक हैं उन्हें ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। जो हज ज़ियारत बजाला चुके उनके तो ज़ियारत कबूल फरमा। जो मज़ीद हज ज़ियारत के मुतमन्नी उन्हें फिर से हज ज़ियारत की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार तुल्लाब उलूम दीनी व दुनियावी जहाँ जहाँ मसरूफ़ तहसील है सबको कामयाबी को कामरानी इनायत फरमा। महमूद परचम इस्लाम को बुलंद व बाला फरमा। दुश्मनान इस्लाम को नीज़ को नाबूद फरमा। हमारे अतबात आलियात और मकामात मुक़द्दसात की हिफाजत फरमा। उलमाए हक़ का साया हमारे सरों पर कायम दायम फरमा। हम सभी के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। उनकी क़बूर से अज़ाब को दूर फरमा। उनकी बरज़ख की मंज़िलों को आसान फरमा। उन्हें जवार आइम्मा अलैहिस्सलाम बजाय रहमत इनायत फरमा। परवरदिगार जहाँ तबील हो चुका खुदाया ज़माना बहुत पुराशो माबूद अपनी हुज्जत और हमारे